نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، آداب زندگی کے عنوان سے ہم اپنے نئے سلسلہ گفتگو میں دوسری نشست میں جمعۃ المبارک کے اس عظیم موقع پر آغاز کر رہے ہیں گفتگو کا۔ پچھلی دفعہ ہم نے روزے کے حوالے سے پہلا مرحلہ جو جسم کا روزہ ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح جسم کا روزہ ہے اسی طرح نفس کا روزہ بھی ہے، پھر قلب کا روزہ ہے، پھر روح کا روزہ ہے۔ نفس کا روزہ ان تمام چیزوں سے اجتناب ہے، ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے جن کی طرف نفس لے جا کر انسان کو اللہ کی نافرمانی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی سے محرومی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو اپنے مقصد تخلیق سے اور اپنے خالق کی منشا اور اس کی رضا سے محروم کر دینے والی ہیں، جس طرف نفس لے کے جاتا ہے، نفس امارہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے جو شہوتوں کی محبت ہے وہ مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نفس اس طرف جو ہے وہ رغبت فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اس میں پھر تذکرہ کیا، عنوانات دیے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، کہ یہ جو ازدواجی محبت ہے اس کی طرف نفس میں رغبت ہوتی ہے، ازدواجی تعلق۔ پھر اولاد اور بیٹوں کی محبت، اس طرف رغبت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مال و دولت دنیا، کثرت اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے اسے تشبیہ دی گئی، اس کی طرف انسان کا نفس میلان رکھتا ہے اور انسان کو راغب کرتا ہے۔ پھر سواریاں، جو اس کے جانور، یہ بھی انسان کے لیے دنیاوی طور پر فخر و مباحات کا باعث بنتے ہیں، ان کی محبت اور ان کی رغبت ہے۔ پھر فصلیں اچھی ہو جانا، پھر آج کے دور میں اگر اس نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے اس کی پروڈکشن اچھی ہونا، اس میں پروفٹ مارجن کا زیادہ ہونا، اور اس کے ذریعے پھر دنیا میں مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ اونچا اور نمایاں ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، ان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ اپنے مقام اور مرتبے پر رہیں اور انسان کو اپنے اندر انوالو کر کے اپنے حقیقی مقصد تخلیق سے نا آشنا نہ کر دیں، اس سے اس کو کاٹ نہ دیں۔ اگر انسان اپنے اس راستے پر سوئے رضائے الہی چلتا رہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ ممنوع نہیں ہیں بلکہ مباح ہیں، اور بعض صورتوں میں انسان کے لیے ہیلپ فل ہیں، سپورٹنگ ہیں، اس کے لیے مددگار ہیں۔ ان چیزوں سے جو انسان کو اللہ سے دور کر دینے والی، اس کی رضا سے محروم کر دینے والی ہیں، ان چیزوں کو ترک کر دینا، جس طرف نفس راغب اور مائل ہوتا ہے، یہ نفس کا روزہ ہے، نفس کا روزہ۔ پھر اس کے بعد ہے
قلب کا روزہ، دل کا روزہ۔ دل مقام خواہش ہے، یہ ارادے کا مقام ہے، یہاں سے ارادے اٹھتے ہیں، دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ دل کا جھکاؤ انسان کا ارادہ بنتا ہے، اور وہ ارادہ اس کے پورے وجود کے عمل کا محرک اور سبب بنتا ہے۔ دل سے جب کوئی انسان خواہش کرتا ہے، پھر اس کی تکمیل کے لیے کوئی عمل بجا لاتا ہے، تو پورا جسم جو ہے اس ارادہ دل یا خواہش دل اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے، یہ جو ارادہ ہے، اگر اس کا رخ درست نہ رہے اور دل میں حصول دنیا کی خواہشیں اور پھر ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ارادے وہ مضبوط ہو کر اٹھنے لگیں، تو یہی بت بن جاتے ہیں اور اس دل کو سومنات بنا دیتے ہیں۔ سومنات، سو دل کا روزہ ان چیزوں کو دل کی دنیا میں غیر مؤثر بنانا ہے، ان افیکٹو بنانا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کلیتاً خاتمہ نہیں ہے کہ انسان کسی شے کی خواہش اور ارادہ نہ کرے، مگر یہ ساری خواہشیں اور ارادے امر الہی کے تابع رہیں، اللہ کے احکام کے تابع رہیں۔ تو ان چیزوں کو غیر مؤثر بنا دینا کہ دل آپ کو کسی طرف مائل کر کے صراط مستقیم سے، احکام الہی سے، تعلیمات دین سے آپ کو بے بہرا نہ کر دے، کاٹ نہ دے، یہ دل کا روزہ ہے۔ اور یہ کہ ان کی پرستش نہ رہے، ان کی پوجا نہ رہے، دل جو چاہتا ہے اس کی عبادت نہ رہے، اس کی پوجا نہ رہے، اس کی پرستش نہ ہونے پائے۔ جب یہ نہ رہے اور دل اس کے جلوے کا مشتاق ہو جائے، دل ہر وقت اس کا طالب رہے، اس کی طرف راغب رہے، مائل رہے، اور اس کے ذکر میں شاغل رہے، اور دنیا میں رہ کر بھی امور دنیا انسان کو اپنے اندر مشغول نہ کر سکیں، تو یہ دل کا روزہ ہے، دل کا روزہ۔ پھر انسان جب اس مرحلے کو جا پہنچتا ہے تو وہ اس دل میں اتر آتا ہے۔ جب یہاں سے خواہشوں کے بت نکل جاتے ہیں، طلبات دنیا کے بت ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جب مرغوبات دنیا وہ انسان کے لیے بے حیثیت ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ یہاں پر قیام فرماتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اور یہ تب عرش بنتا ہے جب ہر طرح کی قلبی میلانات سے یہ پاک ہو جائے اور پاکیزہ تمنائیں بھی نہ رہیں، انسان ان سے دستبردار ہو جائیں۔ اب پاکیزہ تمنائیں کیا ہیں کہ انسان دنیا کی طرف سے تو ہٹ گیا، دین کی طرف آیا، اطاعت کی طرف آیا، مگر دل میں خواہش ہے میں ولی بن جاؤں، میں کامل بن جاؤں، میں مخلوق کا مرجع بن جاؤں، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، راغب ہو جائیں۔ یہ بھی ایک خواہش ہے، یہ بھی انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ تو پاکیزہ تمناؤں سے دستبردار ہو جائے، روحانی منصب کے ملنے کی طلب سے دستبردار ہو جائے، اور اس طرح کہ بس صرف وہی رہے، اور جس حال میں رکھے بس اسی حال میں خوش ہو جائے۔ اس کی تعمیل، اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے دین کی نوکری کا خیال، یہ ہمہ وقت قلب و ذہن پر وارد اور غالب رہے۔ تو اگر یہ حالت نصیب ہو گئی تو قلب صائم ہو گیا، دل کا روزہ ہو گیا۔ جب دل روزہ دار ہو جاتا ہے تو ہر روزے کی ایک افطاری ہے، ہر روزے کی ایک افطاری ہے۔ جب دل اس طرح مستقل روزہ دار ہو جاتا ہے تو وہ جلوہ گاہ جمال خدا بن جاتا ہے، پھر وہاں اس کے جلوے اترتے ہیں، پھر وہ اس دل میں نزول اجلال فرماتا ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں کہیں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں سما جاتا، مومن کے دل میں اتر آتا ہے۔ سو یہ دل کا روزہ تھا۔ پھر آخری مرحلہ ہے روح کا روزہ۔
صوم روح، اور وہ ہے ہجر و فراق۔ روح جب اس دنیا میں آتی ہے تو قرب الہی کی وادیوں سے نکل کر آتی ہے، اس کا وطن اصلی وہ اس کا حریم ناز ہے، اس کے جلووں کی دنیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ انہیں بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ روح تو رب کا امر ہے، اور رب کا امر ظاہر ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو روح کا روزہ تب سے شروع ہوا جب روح دنیا میں آئی اور اس جسم کے اندر قیام کیا۔ روح کا پنچھی جب اس جسم کے پنجرے میں آ کر ٹھہرا، مقید ہوا، تو روح کا روزہ یہ ہے کہ وہ واپس اپنے وطن اصلی کی طرف مراجعت، اس کی طرف واپس پلٹ جانے کو نہ بھولے۔ وہ جسم کے اندر قید تو ہوئی ہے، مگر یہاں پر اس ماحول کے ساتھ مانوس ہو کر اسی میں بہل نہ جائے، اسی کے ساتھ وہ اس طرح جڑ نہ جائے کہ وطن اصلی بھول جائے۔ اگر وطن اصلی بھولا تو گویا روزہ ٹوٹا، روزہ ٹوٹا، غفلت ہو گئی، اس میں لذت آنے لگی۔ قیام دنیا میں اور اس مادی دنیا میں، عالم شہادت میں، عالم ناسوت میں، اس میں لذت آنے لگی۔ واپسی کا خیال دل سے اتر گیا، ذہن سے اتر گیا، ادھر کی کبھی یاد بھی نہ آئی۔ وہاں کا ہجر و فراق اس نے کبھی اس کو ملول نہ کیا، اس کو کبھی افسردہ اور اداس نہ کیا۔ واپس پلٹ جانے کا اور ادھر رب کے حریم ناز کی طرف جانے کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ روح جسم کے پنجرے میں قید ہو کر اس ماحول سے مانوس ہو کر یہیں کی ہو کر رہ گئی، اس نے گویا اپنا روزہ توڑ دیا۔ اور اگر ادھر پلٹنے کا خیال، رب کی بارگاہ میں واپس جا کر قیام کا خیال، اس کی بارگاہ میں واپس وصال کا خیال، یہ اگر انسان کے ذہن پر حاوی رہا تو گویا روح روزے دار رہی، روح نے اپنا روزہ نہ توڑا، اور یہاں رہ کر بھی وقت مقررہ تک دنیا میں شوق ملاقات قائم رہا، اور نہ صرف قائم رہا بلکہ بڑھتا رہا۔ دیکھیں، آپ جسم کا روزہ رکھتے ہیں، صبح کے وقت آپ فریش ہوتے ہیں، کھایا پیا ہوتا ہے، جسم میں زیادہ توانائی ہوتی ہے، آپ کے لیے صبح کا وقت یا آدھے دن تک کا وقت، ظہر تک کا وقت، وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، آپ اپنے تمام امور بجا لاتے ہیں، اور آپ کو کہ زیادہ تھکاوٹ، نکاہت، کمزوری وہ نہیں محسوس ہوتی۔ پھر جوں جوں دن ڈھلتا ہے اور آپ آخری پہر کی طرف دن کے ادھر بڑھتے ہیں، تو اس وقت روزہ وہ زیادہ آپ کو شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور آپ لمحہ لمحہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ جب افطار ہو جائے۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ خواہ کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جوں جوں افطار کا وقت قریب آتا ہے، تو افطار کا خیال آپ پر حاوی ہوتا ہے اور ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر روح کے روزے میں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، جب دنیا میں آئی روح اور آتے ہی اس نے وہ روئی، چلائی، جسم نہیں رو رہا ہوتا، جسم تو اس وقت ان سارے احساسات سے ابھی عاری ہوتا ہے، جسم پر ابھی جذبات وارد نہیں ہوئے ہوتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو بولنا، وہ تو کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے۔ یہ جو رونا ہے یہ روح کا رونا ہے، وہ اپنے اس وطن سے ادھر آنے پر ہجر و فراق کے باعث روتی ہے، جمال الہی سے جدائی کی بنیاد پر روتی ہے۔ مگر جب یہاں رہی جسم کے اندر، یہاں سے مانوس ہونا شروع ہوئی، ادھر کی یاد کم آنا شروع ہوئی، ماحول ایسا نہ ملا، ماحول سارا مادی تھا، ماحول سارا ناسوتی تھا، ماحول سارا سفلی تھا، ادنا تھا، نفسانی تھا، تو روح آہستہ آہستہ کمزور اور مزمحل ہونے لگی اور ادھر کا خیال محو ہونے لگا، حتیٰ کہ جوانی سے گزر کر بڑھاپا آ گیا۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہے، بڑھاپے میں جہاں عبادت بڑھ جاتی ہے وہاں حرص دنیا بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتا ہے، دنیا کی طلب بڑھ جاتی ہے،
میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے وارثوں کے لیے یہ بنا دوں، اس کے لیے زیادہ حریص ہو جاتا ہے، اور وہ جو طبیعت میں بے نیازی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ ذرا ذرا سی شے پر، ٹکے ٹکے پر لڑنے مرنے پر تل جاتا ہے انسان، بھول جاتا ہے کہ اب تو اس کا وقت رخصت آیا چاہتا ہے، وقت رخصت۔ جس نے جوانی میں اس وصال حق کی طلب کو وہ جوان کر لیا اور بڑھاپے میں اسے مرنے نہ دیا، کمزور نہ ہونے دیا، اور روح اس طرف مائل رہی، ادھر وہ روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہوتی ہے، ادھر وصال حق کی فضاؤں میں چلی جاتی ہے، اس ماحول میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ سو روح کے کان اگر اس کی آواز پر لگے رہیں، اس کی آواز پر، اس کے بلاوے کے منتظر رہیں، جسم وہ دنیا میں مشغول رہے امور دنیا میں ضروری حد تک، مگر روح اس آواز، اس صدا، اس پکار کی منتظر رہے، تو گویا روح کا روزہ قائم رہا۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال، آج کل موبائل فون ہر کسی کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے۔ یہ جب موبائل فون ایجاد ہوا غالباً کوئی 1992 کے قریب، تو پہلا جو موبائل بنا بڑا سادہ تھا، صرف کال کے کام آتا تھا، صرف کال، اور اس میں 100 سے کم نمبرز کو سیو کرنے کی میموری تھی، لگ بھگ 99 کے قریب اس میں نمبر سیو کرنے کی میموری تھی، اور اس وقت اس کی قیمت لگ بھگ کوئی 3.5 لاکھ روپے تھی۔ 92 میں جو پہلا موبائل آیا صرف کال کے لیے استعمال ہوتا تھا، صرف کال کے لیے، اس کی جو میموری کیپیسٹی تھی وہ 99 نمبرز کی تھی، صرف کال۔ پھر اس میں اور چیزیں ایڈ ہوتی گئیں، نئے فیچرز آتے چلے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا موبائل وہ ایک مکمل کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ اس کے ذریعے ہزارہا کام کرتے ہیں، ہزارہا۔ مگر آج بھی جب اس میں اتنے سینکڑوں آپشنز آ گئے، سینکڑوں فیچرز آ گئے، آپ اپنی سینکڑوں ضروریات اس کے ذریعے پورا کرتے ہیں، مگر آپ کسی کام میں مشغول ہوں، کسی کام میں آپ اس پر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں، آپ اس پر گیم کر رہے ہوں، آپ اس پر کوئی اور کام کر رہے ہوں، جو ہی کال آئے گی وہ سارے کاموں کو وہیں پر پینڈنگ کر کے سب سے پہلے جو کام کرے گا وہ آپ کو اس کال کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ آپ گیم کھیل رہے ہیں، وہ معطل ہو جائے گی، پیچھے چلی جائے گی۔ آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، پیچھے چلے جائے گا وہ انٹرنیٹ۔ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کام چھڑا کر آپ کو کال کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ بس اس مثال سے سمجھ لیں، یہ جو روح ہے، روح یہ اس جسم کے موبائل سیٹ میں ایک سم ہے۔ اگر یہ سم ایکٹیو رہے، درست رہے، ایکسپائر نہ ہوئی ہو، آپ نے اس کا لوڈ مناسب طریقے سے اس کو پرووائڈ کرتے رہے، ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے، تو جس کی روح کی سم وہ ایکٹیو ہے اور کنیکٹڈ ہے، آپ دنیا کا جو کام بھی کریں، جب اس کی کال آئے گی تو یہ روح آپ کو ہر کام سے کاٹ کر اس کال کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی جو اس رب حقیقی کی طرف سے آئی ہے۔ اب اس مثال کی روشنی میں سمجھ لیں، ہم دکان پہ کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ہم زراعت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کوئی شے، حتیٰ کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، جب اس کی طرف سے کال آئی، اور وہ کال ہے اذان کی، اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اس نے اپنے میسنجر کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ اب دیکھنا یہ ہے، کسی مفتی سے، کسی ملا سے، کسی مدرسے سے اور کسی صاحب افتاء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ہر شخص یہ سوال کرے، جب اس مالک حقیقی کی کال آتی ہے تو میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کال کو اٹینڈ کریں،
آپ کی مرضی ہے، آپ اس کال کو ڈسکارڈ کر دیں گے، آپ کی مرضی ہے۔ موبائل پہ بھی جب آپ کی کال آتی ہے، آپ گیم کھیل رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کال آئی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اسے اٹینڈ کریں یا آپ اسے کاٹ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کال آتی ہے، جو روح اس کال پر نہ صرف متوجہ ہوتی ہے، اس کال کو اٹینڈ کرتی ہے، بلکہ اس کال کی منتظر رہتی ہے، اس روح کا روزہ قائم رہتا ہے، اس روح کا روزہ۔ اور چونکہ یہ کال اس کی طرف سے آتی ہے، یہ اس کی منتظر رہی ساری زندگی، سو جو ہی جسم سے جدا ہوئی تو جس کے ساتھ کال پر بات ہوتی رہی تھی، جس کی کال کی صدا یہ روح منتظر رہی، ادھر جسم سے نکلی، ادھر اس کے ساتھ وصال کی وادیوں میں چلی گئی، اس کے ساتھ مل گئی۔ بس جسم سے لے کر روح تک کا روزہ، روح تک کا روزہ، یہ مقصود مومن ہے، یہ مقصود ایمان ہے۔ روٹی چھڑانا، کھانا پینا چھڑانا، یہ بنیادی طور پر مقصود روزہ نہیں ہے، وہ صرف جسمانی حد تک ہے، جسمانی حد تک۔ اس کے ذریعے لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کر صبح کھانا کھایا تھا، اس کے باوجود عصر کے وقت آپ کا حال کیا تھا۔ تو جو لوگ کئی کئی دن فاقوں سے رہیں، جن کو کھانے کو نہ ملے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ جسم کا روزہ مخلوق خدا کا احساس دلانے کے لیے، ان کی محرومیاں وہ آپ کی نظروں میں اجاگر کرنے کے لیے، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ہمہ وقت اس مادی جسمانی دنیا میں روبہ عمل رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے، پھر اس کے بعد نفس کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد قلب کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد روح کا روزہ ہے۔ جس نے یہ مرحلے عبور کر لیے اور ہر ایک کا حق ادا کر دیا، جسم کے روزے کا حق ادا کیا، قلب و روح کے روزے کا حق ادا کیا، نفس کے روزے کا حق ادا کیا، تو یہ انسان کو فانی ہو کر بھی باقی بنا دیتا ہے، باقی بنا دیتا ہے۔ یہ اس فنا کی دنیا کے باسی کو بقا کے عالم تک پہنچا دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے خود اپنے ارادے کے ساتھ فنا کی گھاٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اگر بقا طلبی اولت فنا باید، پیر رومی نے کہا، انہوں نے کہا اگر بقا طلبی، اگر بقا چاہتے ہو اولت فنا باید، تو پہلے فنا کرو کس کو؟ اپنی خواہش کو، اپنی طلب کو، اپنے حرص کو، اپنے لالچ کو، اپنے مرغوبات دنیا کو فنا کر دو، پھر اس کے ساتھ بقا مل جائے گی۔ بس اس پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اب بڑی اہم شے جو ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان گزر جانے کے بعد اس موضوع کا بیان کیوں شروع کیا ہے۔ رمضان گزر گیا ہے، آپ نے عید بھی گزار لی ہے، وہ اس ساری گفتگو کا مقصود بھی ہے، اس کی باٹم لائن بھی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جمعہ پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔